اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ میرے عزیزان محترم، تو بات آج ذرا سخت ہوگی، تو آپ نے ذرا سنبھل کر بیٹھنا ہے کہ آپ نے سنبھل کر سننا ہے۔ میرے عزیزان محترم، میں آج کچھ حقوق پر بات کرنے والا ہوں کہ ایک پیش نماز کے کس طریقے کے ساتھ آپ حقوق مارتے ہیں۔ تو میرے عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ کو ایک مولا امیر علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں کہ مولا امیر علیہ السلام ایک شخص فوت ہو گیا تو اس کی تعزیت واسطے ان کے ورثاء کے پاس گئے، اور مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، یا یہ آخری موت تھی اس کے بعد نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ بہتر ہوتا کہ وہ مرنے والا آپ کے پاس واپس لوٹ آتا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے ہی اس کے پاس جانا ہے، مر کر اس کے پاس آپ نے ہی جانا ہے، اس کی سنگت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ہی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پیچھے جانا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، جب انسان کو پتہ ہے، انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، مجھ پر موت آنی ہے، میں نے اس کریم رب کے دربار میں جانا ہے، تو پھر بے ایمانی کیسی، پھر دھوکہ دڑیبی کیسی، پھر کسی کو اذیت دینا کیسا، جب پتہ ہے کہ میں اس عادل خدا کے دربار میں جا کر ایک ایک روپے کا حساب دوں گا، تو پھر یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے خون کو فروخت کرنا کیسا، پھر مولا امام حسین علیہ السلام کے خون کا سودا کرنا کیسا۔ میرے عزیزان محترم، یہ جو بڑے بڑے عوامے رکھ کر منبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور جب ان کے ساتھ عشرے کی بات کی جاتی ہے تو وہ پکی بھی کر لیتے ہیں، جی میں انشاءاللہ آپ کے پاس عشرہ پڑھوں گا۔ جب ایک دعا خیر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد قسمت کی بات یہ ہے، ان کی کم عقلی کی بات یہ ہے، ان کی کھوپڑی میں پورے فرمان موجود ہیں جو ایک ایک گھنٹے کی سپیچ دیتے ہیں اور بالکل رکتے بھی نہیں ہیں، ان کی زبان میں لکنت بھی نہیں آتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہاں پر آتی ہے کہ جب ان سے عشرے کی بات کرنے کے بعد ان نے پکی بھی کر دی، اوپر سے کوئی اور بانی آیا، اس نے کہا کہ جی عشرہ مجھے پڑھ دیں، جی میں نے تو فلاں جگہ پر بات کی ہے، جی میں اس سے آپ کو زیادہ دوں گا، تو ٹھیک ہے جی میں آپ کو عشرہ پڑھ کر دوں گا۔ تو میں اتنا آپ سے کہتا ہوں کہ پھر وہ دین پھیلانا کیسا، کہ جب ایک لیڈر جو ممبر پر بیٹھ کر اتنی بڑی سپیچ دیتا ہے اور اتنی بڑی تقریر کہتا ہے، اور جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو ایسی تقریر ہوتی ہے کہ ان سے بڑا تو کوئی عالم بھی نہیں ہے، ان سے بڑا تو کوئی باعمل بھی نہیں ہے، لیکن جب تخلیہ میں، تنہائی میں انسان ان کے کردار کی طرف نگاہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی ان کا ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے۔ میرے عزیزان محترم، بات صرف اتنی ہی سی ہے کہ انسان جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اس ممبر کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب انسان کو جب یہ عہدہ ملتا ہے تو اس عہدے ملنے کے، اس امامے کے، اس ابا کے، اس قبا کے جو ہیں کچھ احترام ہوتے ہیں، انسان کی زبان بھی کچھ ہوتی ہے، دین خدا بھی کچھ ہے، لیکن نہیں، میں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، میں نے یہ جو ابا اڑی ہے یہ بھی اپنے مفاد کے لیے اڑی ہے، میں نے یہ جو امامہ رکھا ہے یہ بھی اپنے مفاد کے لیے رکھا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، بات صرف اتنی کرنی ہے کہ ان مولویوں سے پوچھنے والا کون ہے، ان ذاکروں سے پوچھنے والا کون ہے۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ مریں گے اور جائیں گے اس کریم رب کی دربار میں تو تب چلے گا ان کو پتہ کہ حقیقت کیا تھی اور میں نے کیا کیا۔ اس وقت ہاتھ ملنے سے یا پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف اتنا کہتا ہوں کہ ذاکرین اعظام، علماء کرام، کہ اپنے آپ کو کچھ سنواریں، اب اس دین کی بھی قدر کریں جس دین کے بارے میں جناب رسول خدا نے فرمایا تھا اے یا علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے، تو کامیاب ہونے والوں کا یہ حال ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔